بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 18 اور 19 آج ہم کریں گے، اور کورس ہمارا آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک لیسن نمبر 20 رہتا ہے، اگلے ہفتے ہم وہ کریں گے، وہ ریویژن ہے بیسیکلی۔ تو جو لرننگ والی چیزیں تھیں وہ آج انشاءاللہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ آج کے اس لیسن میں جس طرح پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن کریم آسان ہے، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے نا وہ بہترین کام ہے، تاکہ اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ QC1 کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ سکھانے کی طرف آئیں گے آپ۔ ایسے ہی ہے؟ چلیں، تو گرامر میں ہم فیل بہت پڑھ چکے ہیں، اسم کی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ 14 نئے الفاظ ہیں، تو سبق نمبر 18 ختم ہوگا تو 222 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں 4 مرتبہ آئی ہے، تو اس کو پہلے ہم سنتے ہیں، اور پھر آج کا سبق ہمارا یہی ہے، چھوٹا سا ہے مگر بہت اہم ہے۔ کرتا ہوں یہ والی، اس کو لفظی ترجمہ ہم کر لیں گے کیونکہ اکثر الفاظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں اس کے۔ یہ کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لیں، ہم ترجمہ کر لیں گے کیونکہ پہلے سے آتا ہے، اس لیے ٹک ہوا ہے کہ آپ کو پہلے سے آتا ہے، آج میں نے نہیں سکھانا آپ کو۔ واہ، یہ جو لام زبر لا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے نہیں، یہ وہ لام زبر لی تھا بھائی۔ دیکھیں، یاد کریں، میں نے اسم اور فعل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ جب اسم کے ساتھ آئے گا اور فعل کے ساتھ آئے گا، حرف کے ساتھ آئے گا، وہ ساری چیزیں ہم نے بات کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو لام زبر لا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً، فور شیور، اس طرح کی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اردو میں عام طور پہ البتہ لکھا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کو البتہ لکھ دیا۔ قد کیا چیز ہے؟ ہاں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، سم تھنگ فور شیور اٹ ہیز ہیپنڈ، ہو چکا ہے، یہ یقیناً ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں تو کیا چیز یقیناً ہو چکی ہے؟ یسرنا۔ یسرنا ایک فعل ہے، جیسے آپ نے فعلنا پڑھا، ٹھیک ہے، اسی طرح کا، مگر چونکہ اس میں شد آ گئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا۔ QC2 میں جا کر کے انشاءاللہ ہم اس طرح کے فعل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یسرنا جیسے فعلنا ہے ہم نے کیا، یسرنا ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک یسر ہے اور ایک عسر ہے، ٹھیک ہے۔ جو تجوید کی کلاس سے لوگ آ رہے ہیں وہ عین کو حلق سے نکالنا سیکھ چکے ہوں گے، میرا خیال ہے، عسر ہے نا، اور یہ ہے یسر۔ تو کس کو ادا کرنا زیادہ آسان ہے؟ یسر آسان ہے نا، عسر عین سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب یاد رکھ لیں کہ عسر کا معنی مشکل ہے اور یسر کے معنی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یاسر نام ہوتا ہے کسی کا جو آسانی کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یاد رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآن کریم میں آتا ہے ان مال عسری یسرا، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ TPI کا میتھڈ میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ کیسے یاد رکھیں گے، ورنہ تھوڑے دنوں میں اگر آپ رٹا لگائیں گے نا تو ہو سکتا ہے پھر کنفیوژن ہو جائے، اچھا یسر آسان تھا، مشکل تھا، عسر آسان تھا۔ تو اب یہ TPI کے میتھڈ سے آپ کو یاد رہے گا کہ کیا مشکل ہے اور کیا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ یسرن جو ہے یہ دیکھ لیں، یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہے آسانی، اور یسرنا جو ہے یہ فعل ہے، ہم نے آسان کیا، ٹھیک ہے نا۔ فعل میں ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی فاعل آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے۔ اب دوبارہ آ جائیں اس کی طرف کہ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے، کس چیز کو آسان کر دیا ہے؟ القرآن، ٹھیک ہے۔
تو القرآن اصل میں ہے یہ بہت پڑھا جانے والا، یہاں پر کیونکہ آبجیکٹ بن کے آیا ہے تو اس لیے القرآن ہے. اب یہ چیز تو آپ لوگ اس لیول تک سمجھ چکے ہوں گے ماشاءاللہ سے، اتنی ہم نے پریکٹس کر لی ہے اس کی. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں سوال جواب میں بھی کی تھی سمیع والے اس میں یسمعل قرآن کیا تھا نا. ٹھیک ہے چلیں اب ہے یہ کس لیے آسان ہے. ٹھیک ہے لی اب یہ آ گیا لیاقت صاحب. ہاں ٹھیک ہے. الذکر، ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ذکر جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ذکر جو ہے وہ نصیحت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذکر یاد کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذکر جو ایک اللہ کا ذکر کرنا جو ایک اصطلاحی معنی ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب الذکر کہا ہے کہ جو بھی ذکر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. تو اب آپ یاد کرنا بھی آسان سمجھ لیں، اس کو سمجھنا بھی اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں. اس میں اب کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آلدو آپ کو پتا چلے گا یہاں پہ لوگ جو قرآن پڑھنے سے آپ کو اگلے سٹیپس آسان ہونے چاہیے آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آسان کس لیے اب یہ سمجھ لیں، اور کس لیے آسان نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیں. ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، ان سب کے لیے آسان ہوگی. ہاں فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے کیا ہے پھر کریں آپ محنت کریں، اسپیشلائزیشن کریں، تخصص جس کو کہتے ہیں، مفتی کا پورا کورس کریں، اس کے بعد کسی دارالافتاء میں بیٹھ کر کے آپ فتوے لکھنا سیکھیں، کریں. یہ سب کام ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو ملا سکتا ہوں، ادھر ہی مفتی صاحب ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ تھے، اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کرنا شروع کیا، پھر باقی سارے کورسز کیے، اب وہ مفتی ہیں ماشاءاللہ سے. اور ابھی جو تجویدی کلاس سے آپ لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا ہمارے مفتی صاحب جو یہ بھی مفتی ہیں. تو اس کے لیے مگر محنت کرنی پڑے گی، ٹائم لگانا پڑے گا. تو یہ کام ابھی آپ نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ شیطان سب سے پہلے حملہ ایسے ہی کرتا ہے کہ تم نے تو بہت قرآن پڑھ لیا، اب تم خود احکامات نکالنے شروع کر دو قرآن سے. تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے. شیطان کا حملہ جو ہے نا یہ بڑا سخت ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ابھی آپ اس لیول پہ نہیں آئے ہیں. ابھی آپ کس لیول پہ آئے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور ہاں اس سے یہ دونوں کام کریں، حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. یہ سب کام بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں 20 گھنٹے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے اور ہم ماشاءاللہ سے 50% تک پہنچ چکے ہیں. تو وہی طریقہ ہمارا کہ مطالعے کے بعد ہم دعا، احتساب اور پلان کریں گے کہ بھئی ہم نے کتنا سمجھ لیا ہے. اور پھر سر ادھر کی لائٹیں آن کر دیجیے گا، یہ سارے سوئچز جو ہے نا یہ آن کر دیجیے گا. کر دیں سب آن کر دیں. تو اب اس سے اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. دوسرے مذاہب کے اندر جو کتابیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی اصلی فارم میں ہے ہی نہیں، تو آسان مشکل تو اگلا اسٹیپ ہے نا. پہلے اصلی حالت میں کتاب تو اویلیبل ہو، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی. تو ہمیں شکر کیسے کرنا چاہیے؟ عمل سے شکر کرنا. کوئی اس کا آئیڈیا ہے کسی کو کہ عمل سے کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ تو بتائے گا. آج وہ حافظ صاحب بھی نہیں ہے ورنہ میں یہ بھی ٹھیک ہے. بات مگر ابھی اس سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کو آپ نے آسان کر دیا ہے، اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ آپ نے قرآن کو آسان کر دیا. تو عملاً اس کا شکر کیسے ہوگا؟ جی ماشاءاللہ دیکھیں شاہد صاحب نے جو بات کی کہ سب سے پہلی بات تو شکر ہم اس بات پہ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے والی لائن پر، اس پٹری پر چڑھا دیا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ قرآن سیکھنے والے اسٹیپ میں آ گئے ہیں اور سمجھنے والے، یہ سارا کام جو ہوگا جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا، حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ سب اب آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے نا. تو عملاً کریں. کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے جب QC1 کیا اسی وقت ارادہ کر لیا کہ ہم قرآن حفظ کریں گے. 2 میں آئے پاؤ پارا حفظ کر لیا، سلیبس میں تھا. 3 میں آئے اگلا
کوارٹر جو ہے کر لیا, 4 5 کرتے کرتے پہلا پارا انہوں نے حفظ کر لیا پورا. اس کے بعد جب آپ ایک لائن پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر چلتے رہتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا, اسی اسلام آباد میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے, اس کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ سے تراویح میں سنا بھی رہے ہیں. تو قرآن کو یاد کرنا اب آسان ہو جانا چاہیے آپ کے لیے. اب تو آپ سمجھ کر کے یاد کریں گے, اس کو جب پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا. اسی طرح نصیحت حاصل کرنا. اب عمل سے جو شکر کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم جلد از جلد پورا قرآن کریم سیکھ کر کے اور سکھانے والے بھی بنیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ عمل سے ہم نے یہ کرنا ہے. تو سیکھنے کے لیے عمل کیسے کریں گے ہم؟ سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگا رہے ہیں, کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ کیا QC1 کرنے کے بعد میں گھر بیٹھ جاؤں کہ ہاں یار میں لیول 1 کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت سارے لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں ملتے ہیں, ہاں ہم نے جناب 2016 میں QC1 کیا تھا. تو میں نے کہا بھائی اس کے بعد پھر رک کیوں گئے؟ یا تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو پھر یہ جو عمل سے شکر کرنے کی بات ہے نا, یہ رہ گئی وہیں پہ. یا آپ نے کہا کہ نہیں یہ کورس ہی کسی کام کا نہیں ہے, اٹ از ناٹ فار می, تو پھر تو آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس کتاب کو سیکھنے میں, اس کتاب کو اپنی زندگی میں لانے میں, تو پھر یہ سلسلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ پھر جڑ جائیں اس کے ساتھ. ایسے ہی ہے. اگر کوئی یہ کہ قرآن مشکل ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف بات ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے. کس سورہ میں ہے یہ؟ سورہ القمر. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھ لیں. ہاں آسان ہے, مگر کوئی بھی چیز آسان ہوتی ہے. ایسے سائیکل چلانا بہت آسان لگتا ہے نا جس نے سیکھ لی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے گاڑی. ایک منٹ سر, بات کر لینے سے پہلے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت مشکل لگتی ہے. اب جب آپ 20 سال سے 15 سال سے 10 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلانا بہت مشکل کام ہے. ایسے ہی ہے نا. تو کوئی بھی کام ایسے ہی لگتا ہے آپ کو, مگر اس کے لیے خود بخود وہ نہیں آتا ہے, کچھ وقت اور محنت. ہاں, تو اب آپ خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں آپ اس کے اوپر. یہ ایک سمپل سا ہر ایک کے لیے اپنا ہی چیک ہے کہ بھائی میں کتنا ٹائم دے رہا ہوں. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مصروفیت ہے میرے پاس, بہت بالکل ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا, تو پھر جو پچھلی بات ہم نے کی کہ پھر عمل سے میں شکر ادا نہیں کر رہا ہوں بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہوگی. چلے, اب یہ والی بات بھی ایک امپورٹنٹ ہے. ہم نے حدیث سب نے سنی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو چل کر کے کیا گاڑی میں بیٹھ کر کے آ رہے ہیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کر دے ہمارے لیے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کریں گے. صرف بات یہ کہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ بھئی کون سا میتھڈ میرے لیے ٹھیک ہے. کیا مجھے روزانہ صبح فجر کے بعد بیٹھ کر کے جو ہے تلاوت سمجھ کے کرنی چاہیے, رات کو سونے سے پہلے دن میں کس وقت کتنا ٹائم لگانا چاہیے, جو گردانیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو پختہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے میرے لیے بیسٹ. کچھ لوگ لکھ کے یاد کرتے ہیں, کچھ لوگ سن کے یاد کر لیتے ہیں. یاد کرنا ہے آپ نے تاکہ اگلے اسٹیپس آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. میرا خیال ہے میں نے کافی بات کر لی ہے اس پہ. اب یہ دیکھ لیں کہ آسان کس کے لیے؟ خود کے لیے تو آسان ہے سیکھنا, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے, کیونکہ قرآن کریم میں ہم یہ دونوں چیزیں پڑھتے ہیں. فذکر بالقرآن, تو ذکر کیا ہے؟ نصیحت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن سے نصیحت کریں. اب آپ دیکھیں کوئی آپ بات کریں ساتھ میں قرآن کی ایک آیت بتائیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ انذرکم بھی, یہ بھی یہی کہ آپ اس سے اس کو ڈرائیں. تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے بارے میں بات کی ہے وہ آپ ان آیات سے بتاتے ہیں, تو پھر اس کا اثر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان, اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کے لیے استعمال کریں. اچھا, یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرنے میں تو بہت آگے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کریکٹ کرنے میں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس چیز کی میں دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوں, اگر میں اس پہ خود عمل نہیں کر رہا ہوں نا, اس نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں, یوز لیس ہے وہ. تو پہلے ہم خود اس پہ عمل کریں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کریں. ٹھیک ہے, پریکٹس کر لیں اس کی. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, یسرنا, ہم نے آسان کیا,
القرآن، قرآن کو للذکر، ذکر کے لیے. اب ایک اور چیز قرآن کی آیت ہمیں مل گئی نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہوتا تھا کہ ایکسپلین کرتے تھے، پریکٹیکلی اس کو بتاتے تھے کہ کام کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری میں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تمام الفاظ آپ کو آتے ہیں بھی سوائے ایک کے، بھی ہم دیکھ لیں گے اس کو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یہ بامحاورہ ترجمہ ہے. ابھی ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے جو الفاظ ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اس کے مطابق. خیرکم، خیرن، خیر ہم پڑھ چکے ہیں، بہتر. ٹھیک ہے نا. کم یہ بھی ہمیں آتا ہے. تو خیرکم جب ہوگا تو پھر خیرن جو ہے وہ دو پیش کے بجائے ایک رہ جائے گا، اور اچھا بہترین. تو خیرکم تم میں سے بہترین، آسان ہو گیا کام. اس کے بعد آ رہا ہے من. یہ کون سا والا من ہے؟ ماشاء اللہ سے یہ ہم سیکھ چکے ہیں. تو اب اس کو ہم یاد رکھیں گے. اس سے خیرکم من تعلم القرآن میں جو آیا ہے من درمیان والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تعلم القرآن. اچھا جیسے ابھی یسر اور یسر کی ہم نے بات کی نا، ایسی تعلمہ اور علامہ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. تعلمہ جو ہے اس نے سیکھا اور علامہ اس نے سکھایا. اب یہ کیسے یاد رہے گا بھائی کہ تعلمہ کیا ہے اور علامہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نا. تو اب اس کے لیے پہلے مجھے بتائیں کہ سکھانا مشکل کام ہے کہ سیکھنا مشکل کام ہے؟ پتہ نہیں، ہم نے تو ہمیشہ یہ. سر خالد آپ بتائیں، ٹیچنگ پروفیشن میں بہت عرصہ رہے ہیں سر، میرے سینئر ہیں، بتائیں سر. سیکھنا مشکل ہے نا، جب سیکھ لیا تو سکھانا کیا؟ میں یہاں کھڑا ہو کر کے بتاتا جا رہا ہوں، یہ سلائیڈیں پڑھا کے یاد ہو گئی، میں بتاتا جا رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے. سیکھنا ابھی جب ٹیسٹ لوں گا میں تو پھر آپ سے پوچھوں گا اچھا یہ فعل ماضی ہے ٹھیک ہے یا فعل مضارع، پھر سوچنا پڑے گا آپ کو یہ اسم تھا، فعل تھا، کیا تھا. تو سیکھنا جو ہے نا اس میں سکھانے کی بنسبت مشکل کام ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ جس کام میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے، سکھانے میں زیادہ ایفرٹ نہیں لگ رہی ہے، سیکھنے میں زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہے. تو جس کام میں زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہے اس کے اندر ایک تا زیادہ آ گئی ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف 3 ہی تھے. اس سے آپ یاد رکھ لیں گے اس کو کہ کیا چیز مشکل ہے. اور علامہ جو ہے نا، یہ میں نے بتایا علامہ اس نے سکھایا. اسی کے ساتھ اگر میں ایک ہا کی ضمیر لگا دوں تو علامہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں اس نے سکھایا اس کو. تو اب یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ میں تو آپ کو لگا سکھائے اس کو، اس لیے کہ بامحاورہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، مگر لفظی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ ہم نے کہا قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کو اگر اصل ترجمہ پتا ہوگا تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو تعلم القرآن، ٹھیک ہے نا، اس نے قرآن سیکھا، لفظی ترجمہ یہ بن جائے گا. اور علمہ اور اس کو سکھایا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے 2 کارٹون بنا کر کے بھی بتا دیا ہے ہمیں کہ تعلمہ جو ہے وہ سیکھنا ہے، ایفرٹ زیادہ لگتی ہے. علامہ اس کو آگے پاس آن کرنا ہے، ایفرٹ کم لگتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دونوں باتیں میں نے کلیئر کر دی ہیں کہ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ اگر علامہ کا پوچھوں گا تو کیا لکھیں گے آپ؟ اس نے سکھایا. بھائی فعل کا کبھی بھی فاعل کے بغیر آپ نے ترجمہ کرنا ہی نہیں ہے. کیا سکھایا سے کیا مطلب ہو گیا؟ اس نے سکھایا، میں نے سکھایا، آپ نے سکھایا، کون ہے بھائی؟ عربی میں فعل فاعل کے بغیر نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں کہیں پہ ٹھیک ہے. ہاں عربی میں جب ہم اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جملہ یاد کرتے تھے لِكُلِّ فِعْلٍ فاعل. فاعل کی ہم آج بات کریں گے فعل کرنے والا. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی. پتہ نہیں کتنی آن لائن بھی اب تو چل رہی ہیں، تو کروڑوں کلاسز ہو سکتا ہے چل رہی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہونی چاہیے؟
جہاں جہاں پر بھی قرآن کریم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج چھٹی والے دن ہمیں اٹھا کر کے توفیق دی کہ ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے اس اچھی اور برکت والی کلاس کے اندر کہ جہاں پہ قرآن کو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. شکر کرنا چاہیے نا ہمیں. اب اس حدیث میں بھی دیکھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی بلیغ ہوتا تھا. پہلے اس میں سیکھنے کی بات کی گئی ہے, پہلے طالب علم کا ذکر ہے. یہ بھی اکرام ہے قرآن سیکھنے والے کا, کہ جس کا ہوتا ہے نا جس کا پہلے ذکر کیا جائے. وہ جب فوج میں ہم انٹروڈکشن کراتے تو کہا کہ پہلے سینئر سے شروع کریں, وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی اس کو آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے نا. تو اکرام جس کا ہوتا ہے اس کا پہلے ذکر کرتے ہیں. یہاں پر بھی اکرام کس کا ہے؟ سیکھنے والے کا ہے. یہ آپ سب لوگ اس وقت سیکھنے والے ہیں, اور اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا آئے گا, سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. آپ بڑے سے بڑے مفتی سے بھی پوچھ لیں جا کر کے, علامہ بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں مفتی اعظم پاکستان سے بھی جا کے پوچھ لیں, اگر ابھی بھی سیکھ رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے نا. ہاں, قرآن کریم کا علم کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑا سمندر ہے, اللہ کا کلام ہے بھائی. چند قطرے لوگ لے لیتے ہیں اس میں سے, بس اتنا ہی ہے, یہ سمجھ لیں. تو بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے, یعنی کہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے. تو ابھی آپ سیکھنے والے اسٹیج پہ تو آ گئے ہیں, اب اگلا اسٹیج آسان ہونا چاہیے نا, سکھانے والا. سیکھنے تک آپ نے نہیں رہنا ہے. اسی وقت نیت, اس وقت کیوں نیت کریں؟ آپ سب لوگ نیت کر چکے ہیں سکھانے کی. یاد کریں ذرا, سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا شروع میں, کوئی رہ تو نہیں گیا تھا کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا کہ ہم نے سکھانا ہے. آج نیت کر لے. وہ جس نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے کہ میں نے سکھانا ہے, وہ آج نیت کر لے. اور سکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے گھر سے شروع کر لیں, دوستوں سے شروع کر لیں, رشتے داروں سے شروع کر لیں, برادری میں شروع کر لیں, محلے میں, مسجد کے ساتھیوں میں, دفتر والوں کے ساتھ, ریٹائرڈ لوگوں کے گروپ کے اندر, جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل تو آن لائن بھی لوگ سکھا رہے ہیں. آپ آن لائن والے مٹیریل ہم سے لے لیں, آن لائن سکھانا شروع کر دیں. آپ کے رشتے دار ہیں کینیڈا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے آئے میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں, کیا مشکل کام ہے. جی ہاں, اسی لیے تو کہا کہ دونوں کام کرنا ہے نا, یہاں نہیں کام نہیں. جو یہ دونوں کام کرے, تو دونوں کام کب ہوگا؟ جب یہ واو لگا ہوا ہے جب ہی ہوگا نا, ایک سے نہیں ہو رہا ہے کام. ہاں, مگر دوسرا کام, اصل بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ والی اسٹیج جب آئے گی جب یہ والا کام آپ اچھے طریقے سے کریں گے. تو آپ کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں اچھا سیکھ کر کے اچھا سکھانے والا بننا, کیونکہ یہ دو بہت الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اگین میں وہی اپنے سینئر بیٹھے میں سر خالد سے پوچھوں گا, سر کلاس میں جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا ضروری تو نہیں ہو بیسٹ ٹیچر بھی ہو. جی, تو اس لیے آپ نے دونوں کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ بہت اچھا سیکھیں, پھر بہت اچھا سکھانے والے بھی بنے. میرے پاس ہیں بڑے بڑے گرامیرین ٹائپ کے لوگ ہیں, مطلب جو جیسے یہ کرنل صاحب کی طرح اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جو ٹاپک سے باہر کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ گرامر کے چیمپئن بن جاتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آ جائیں پڑھائیں, یہاں میں جگہ دے رہا ہوں آپ کو, کلاس یہاں پہ آگے کریں, اس پہ نہیں آتے, یہیں ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سکھانے کے لیے آپ نیت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ایفرٹ کریں, پھر آپ اچھے ٹیچر بنیں گے. چلیں, کافی بات کر لی میں نے اس پہ. صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں. یہ اس کے اسٹیپس ہیں جو ابھی, جب پہلے آپ عربی الفاظ, اس کی گرامر, یہ چیزیں سمجھیں گے تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے کیا, قرآن فہمی. جس طرح آپ نے ابھی ہم نے جو GZ7 کا فلائر شیئر کیا, آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن فہمی کا جو سلسلہ ہے اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ رکا نہیں ہے ابھی. نیت کر رہے ہیں, پوری کوشش کیجیے اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پریکٹس کر لیں اس کی. یہ اگین میں ریمائنڈ کرا دوں, یہ آیت نہیں ہے قرآن کی, یہ حدیث ہے. ہاں, خیرکم, تم میں سے بہترین, من, وہ ہے جو تعلم القرآن, اس نے قرآن کو سیکھا, وعلمہ, اور اس کو سکھایا.
یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز کیا ہے؟ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں ہم جانتے ہیں. یہ بات میں شروع سے کر رہا ہوں کہ بھائی ان کا ترجمہ پوچھتے ہیں تو بہت کم لوگوں کو آتا ہے. انشاءاللہ سب کو آتا ہے. اس کا مطلب ہے ان بھی آتا تھا، مگر ریکال کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ سے کریں گے. تو مثالوں سے یاد رکھنے کے یہ کہ معنی بھی جلدی یاد ہو. ان کیا ہے، ان کیا ہے، انا کیا ہے، انا کیا ہے، اس طریقے سے جب تک مثال کے بغیر مشکل ہو جائے گی. یہ ان اور انشاءاللہ کی مثال 2-3 دفعہ میں آپ کو دے چکا ہوں. انا کی بھی میں نے بتایا کہ ان اللہ مع الصابرین. پہلی حدیث جو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ. اس سے پہلے کچھ اور باتیں اس کے اندر، مگر یہ اتنی اہم ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب میں سب سے پہلے اس حدیث کو لے کر کے آ گئے. اتنی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ذرا. کتاب الایمان میں اس حدیث کو سب سے پہلے لانے کی کیا ضرورت تھی امام بخاری کو؟ کوئی اور بھی تو لا سکتے تھے نا. مگر یہ ہے اتنی اہم، انہوں نے کہا سب سے پہلے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھوں گا. انما، انا آپ نے پڑھ لیا تھا، ابھی اس لیول پہ ہم اس کو توڑیں گے نہیں، بس آپ سمجھ لیں انما کا مطلب جو ہے نا، انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دس، نتھنگ بٹ دس. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور صرف یہی ہے. تو اب آپ اس کو بس کہہ لیں، صرف کہہ لیں، محض ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دس اینڈ اونلی دس. کلیئر ہو گیا کہ بس یہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. کیا چیز؟ الاعمال. ٹھیک ہے نا، عمل کی جمع ہے اعمال. عمل عاملہ کی آپ نے پوری گردان کر لی ہے تو آپ کو پتا ہے عمل. ٹھیک ہے، اعمال اس کی جمع ہو گئی. بالنیات، بازر بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب پر کہاں پہ آیا تھا؟ جب ہم نے ایمان کی بات کی تھی، آمنت باللہ، تو ہم نے کہا تھا پر. ویسے بی کے معنی ہم نے کی بھی پڑھا ہے، سے بھی پڑھا ہے، مگر استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ بن نیات ہے، نیتوں پر. نیتن واحد ہے. ٹھیک ہے، نیاتن جو ہے اس کی جمع ہو گئی، اور جب ال کے ساتھ ہے تو پھر ایک پیش تھی، بازیر بھی حرف جر لگ گیا تو زیر ہو گئی. ترکیب آپ نے سمجھ لی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو کیا بات کیا ہوئی کہ اعمال جو ہے نا وہ تو بس نیتوں پر ہی ہیں صرف. اب اس کے اسباب کو ہم دیکھیں، کیا پتہ چلتا ہے اس سے ہم کہ قیامت کے دن ایک تو ایک حدیث کا یہاں پہ ریفرنس صرف تھوڑا سا ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب نے، یہ بھی ایک تفصیل والی حدیث ہے. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. اسی طرح جسے دکھاوے کے لیے جنگ میں حصہ لیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا. اللہ تعالیٰ کا اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے حکم ہوگا گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو. حالانکہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا. نہیں، آپ نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ آپ کو بہت بہادر کہیں، تو لوگوں نے دنیا میں آپ کو بہادر کہہ دیا. اسی طرح جو صدقہ اور خیرات دکھاوے کے لیے کرتے تھے، آج کل بھی آپ دیکھا ہوگا اخباروں میں تصویریں لگ رہی ہیں دیتے ہوئے، ناموں کا اشتہار لگ رہا ہے، تصویریں فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، یوٹیوب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ جی فلاں مخیر شخص نے اتنا کیا. وہ بس پھر اس کا مطلب ہے دنیا میں آپ کو نام مل گیا، آپ مشہور ہو گئے، آپ بہت سخی ہیں، دسترخوان لگایا ہوا آپ نے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، خاص طور سے شیطان یہاں بھی کرتا ہے کہ اچھا تم تو قرآن پڑھ دو، تم تو قرآن پڑھانے والے ہو گئے، آپ کو فوراً تکبر میں لے آئے گا اور سارے عمل ضائع ہو گئے آپ کے. کوئی بھی نیکی آپ کر رہے ہیں نا، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے. شرک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اس سے اب اندازہ ہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ. تو ہمیشہ ہم لوگوں کو سب کو اس کے لیے اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے. عبادت برباد ہو جاتی ہے، ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھاوے، کیونکہ عمل تو وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے نا.
تو پھر کسی کو دکھا کے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بس کریں آپ اللہ کے رضا کے لیے، نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور یہ وہی والی بات ہے کہ دودھ کے گلاس میں اگر غلاظت کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو آپ کو گھن آئے گی، آپ کبھی بھی نہیں پیئیں گے نا اس سے۔ تو بس یہاں پر ہی وہی بات ہے کہ جتنی مرضی ہے آپ نے نیکیاں کی ہیں، اگر اس میں دکھاوا ملاوٹ آ گئی نا تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ پسند نہیں ہے۔ تو اب کیا سبق کیا مل رہا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں قرآن کریم سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہم امید رکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ تو اب ایک ریکیپ کر لیں، ہم نے ان پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ انا پڑھا ہے ہم نے بے شک کے لیے، اور انما جو ہے وہ بس صرف ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ گرامر سے پہلے ایک دفعہ پھر بتا دوں، کچھ لوگ لیٹ آئے ہیں، میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ آج آپ کا کورس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیسن 20 بیسیکلی ریویژن ہی ہے، نئی کوئی چیز نہیں سکھائیں گے ہم اس کے اندر، اور ساتھ میں پھر ہم 1 سے لے کے 19 تک کا بھی ایک شارٹ سی ریویژن کر لیں گے۔ نیکسٹ ویک میں ورک بک آپ نے چیک ضرور کرانی ہے، لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک آپ چیک پہلے کرا چکے ہیں، 8 نمبر آپ کو مل چکے ہیں اس میں سے جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا۔ اب جو ریمیننگ 7 مارکس ہیں آپ کے، وہ جب 12 سے 19 تک آپ کر کے جمع کرائیں گے تو آپ کو 7 نمبر اور مل جائیں گے، 15 نمبر ورک بک کے پورے ہو گئے آپ کے۔ ہوم ورک میں اگر آپ نے 15 میں سے 13-14 لیے ہوئے ہی ہوں گے ایسے ہی، تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 30 کے قریب جو ہے آپ کے مارکس آلریڈی پورے ہو چکے ہیں۔ مڈ کوئز میں بھی اگر آپ نے کوئی 70% مارکس لے لیے تھے تو 20 مارکس اور ہو گئے، تو پاس تو پہلے ہی آپ ہو گئے ہیں، 50% سے اوپر ہو چکا ہے آپ کا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، فیل نہیں ہو گیا۔ فائنل کوئز میں جتنا نمبر لیں گے آپ 40 میں سے اتنا ہی اوپر چلے جائیں گے آپ، بس اتنی سی بات ہے۔ اور وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ سرٹیفکیٹ کون سا مل رہا ہے آپ کو، ایکسلنس والا مل رہا ہے، میرٹ والا مل رہا ہے، کمپلیشن والا مل رہا ہے، یا پارٹیسپیشن والا مل رہا ہے۔ سرٹیفکیٹ بھی ہم سب کو دے دیتے ہیں، فیل کوئی نہیں ہوتا نا، سب پاس ہو جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہی مل جائے گا۔ مگر کتنا اچھا کر رہے ہیں یہ ذرا ادھر کھاتا کھلوائیں اپنا اور وہاں لکھوائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں، یا سب نے نوٹ کر لیا ہے؟ اگلی کلاس میں آپ نے ورک بک لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیں اگر نہیں کسی نے نوٹ کیا، اگلی کلاس میں ورک بک یہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، اگلی کلاس میں۔ آج یہ بتا رہا ہوں، اس پہ فوکس کریں پلیز۔ ورک بک جو ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے جی۔ کل جب آپ یہ ہوم ورک کر کے لائیں گے نا، اگلے سنڈے کو جو ہوم ورک کر کے لائیں گے 18-19 کا، ساتھ میں ورک بک بھی لے کے آنی ہے یہاں پہ اور جمع کرانی ہے، چیک کرائیں گے، پھر آپ کو مارکس ملیں گے اس پہ، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ایسے ہی وہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں کرنل صاحب، مجھے پتا ہے ان کا، اس لیے کیونکہ انہوں نے ڈسٹریکٹ کرنا ہے مجھے اور میں نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے ان سے، تو یہ چل رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ شروع سے، ٹھیک ہے؟ آپ فکر مت کریں، مجھے پتا ہے، ان کو بھی پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ چلیں گرامر پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے فیل کی بات کی تھی، جو ٹیبل گردان کی ٹیبل میں آ رہے ہوتے ہیں فیل، کون کون سے فیل ہم نے کیے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، پہلے ادھر سے شروع کر دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ ٹی پی آئی کا جو میتھڈ ہے ہمارا وہ سب کلیئر ہے آپ کو۔ اسم، فیل اور حرف 3 کیٹیگری ہم نے سیکھ لی ہے۔ اسم کی ہم نے کافی باتیں کر لی، فیل کی باتیں کر لی، حرف کی بھی باتیں کر لی ہیں۔ ابھی ہم گردانوں کی ٹیبلوں کے اوپر ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ فیل ماضی ہے پہلے، پھر فیل مضارع ہے، پھر فیل امر، اور نہیں بھی اس کے ساتھ ہی تھا، منع کرنے والا بھی۔ یہ ابھی تک آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ فعالہ کی گردان فیل ماضی، فیل مضارع جو آپ کے سلیبس میں ہے صرف، یہ فیل امر ہو گئے، اور یہ فیل نہیں ہو گئے، منع کرنے والے۔ یہاں تک سب کلیئر ہے۔ اب اس کے اندر 3 اسم اور ایڈ ہوں گے تو گردان کی یہ جو شارٹ سا ٹیبل بنا ہوا ہے نا، یہ آپ کے لیے مکمل ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ اینڈ میں پھر اس کی بات کروں گا۔ فیل کے لیے ہم نے پہلے جو 4 ابواب کی بات کی ہے نا، ان کو ایک دفعہ پھر ریکیپ کر لیں کہ جتنے بھی فیل آ رہے ہیں نا، جو 3 حروف والے فیل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان میں سے کسی ایک پیٹرن پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟
یا تو اس پیٹرن پہ آئے گا جس کو ہم نے باب فتح کہا ہے، یا اس پیٹرن پہ آئے گا جس کو ہم نے نصرہ کہا ہے، یا اس پیٹرن پہ آئے گا ضربہ کہا ہے، یا اس پیٹرن پہ آئے گا کہ سمعہ کہا ہے۔ فرق ان میں کیا تھا کہ اس کے اندر سب زبر 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 چلے آ رہے ہیں، یہاں پہ ادھر تو زبر تھا مگر ادھر یہاں پہ پیش آ گیا، اس میں یہاں پہ زبر تھا مگر یہاں پہ زیر آ گیا، اس میں یہاں پہ زیر تھا تو اس لیے یہ واپس زبر جو اپنی جگہ پہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ وزن ہے اس کے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ فتح اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یفتح، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نصرہ میں نصرہ ینصرو، یہ اس کا وزن ہو گیا، ضربہ یضربو، یہ اس کا وزن ہو گیا، اور سمع یسمعو، آپ دیکھیں یسمعو یفتح بالکل ایک وزن پہ، تو فعل مضارع جو ہے نا اس پیٹرن پہ آپ کو سیم ملیں گے مگر فعل ماضی میں فرق ہو جائے گا۔ اس کو یہ پرانی بک کا پیج نمبر 136 لکھا ہوا ہے، نئے ایڈیشن میں 132 ہے شاید پیج نمبر، دیکھ لیجیے گا آپ۔ تو اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ باب فتح کہیں گے ہم یا صرف فا لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ وزن اس کا کیا ہے، فتح یفتح، اس وزن پہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، فاعلا، ہاں فاعلا یفعلو تھا نا، دیکھیں بالکل یہی وزن آئے گا، جعلا یجعلو، ذہب یذهب، اور بہت سارے فعل آپ کے دیے ہوئے اور کافی سارے آتے ہیں، یہاں صرف 8-10 لکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں بہت سارے آئیں گے۔ پھر باب نصرہ سے آ جاتے ہیں ہم، نصرہ ینصرو، اس وزن پہ آپ نے پڑھا خلق یخلق ذکر یذکر عبد یعبد، یہ دیکھیں سب اسی وزن پہ ہیں، پیج 137 یا 133 آپ کی بک میں جو بھی ہے وہ نوٹ کر لیں آپ۔ پھر ضربہ، اس سے ہم نے صرف ایک ہی فعل پڑھا ضربہ یضربو، مگر اس کے وزن کے اوپر جو اور فعل آتے ہیں وہ آپ کی کتاب میں 138 پیج پہ دیے ہوئے ہیں، صبرا، ظلم، غفارا، اب دیکھیں یہ وزن آئے گا، صبرا یصبرو، ظلم یظلمو، غفارا یغفرو، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ پھر باب سمع آ گیا، سمع یسمع، یہ تو بہت آسان تھا، فعل ماضی میں ہی کلیئر ہو گیا تھا ہمیں، علیما، عمیلا، شہیدہ وغیرہ یہ سارے فعل ہیں۔ تو اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے QC2 میں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ جائیں گے تو، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو ویسے ہی فعل کون سا آ رہا ہے وہ پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم کیا کریں گے، آج ہم فا عین لام، وہی جو بنیادی ہمارے حروف ہیں ان سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یعنی کام کا جو نام ہے وہ بنانا سیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل جو ہے وہ کوئی کام ہے، اور ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کو کرنے والا کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے، فاعل۔ اس کام کا جس پر اثر پڑ رہا ہوگا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے، مفعول۔ یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مصدر ایک نیا لفظ آ گیا ہوگا آج آپ کے سامنے، تو اس کام کا جو نام ہے اردو میں ہم اس کو بھی فعل کہہ دیتے ہیں، جیسے لکھنا، کھانا، پینا، یہ سب چیزیں اردو میں آپ فعل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، مگر کیونکہ یہ کام کا نام ہے اس میں کسی کرنے والے کا نہیں پتہ چل رہا ہے کون کر رہا ہے، پھر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، تو اس لیے فعل کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہی نہیں، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مصدر، اس فعل کا نام جو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے فاعل۔ اب اس کا اشارہ کیسے کریں گے، جو ناؤن ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا اشارہ دیکھ لیں آپ، جیسے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے، اب جیسے کوئی چھوٹی سی چیز اگر میرے پاس ہے میں کسی کو دوں تو کس طرح سے دوں گا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اشارہ ہے فاعل، PPI کا جو میتھڈ ہے ہمارا فاعل، ٹھیک ہے، دے رہے ہیں ہم کوئی چیز، اور مفعول کون ہوگا، جو ریسیو کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ہاتھ کھول کے نہیں، ہاتھ ریسیو کرنے کے لیے کھولنا پڑے گا، دیتے ہوئے تو بند کر کے دیتے ہیں نا، ریسیو کرنے کے لیے کھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو مفعول، اب کریں پریکٹس کی، فاعل، مفعول، فاعل، مفعول، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اس کا اثر پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی فعل آپ نے پڑھ لیا ہے، جیسے فعل تھا ہمارا فتح، اس نے کھولا، تو فاعل کے وزن پہ فاتح، کھولنے والا ہو گیا، مفعول کے وزن پہ مفتوح، جس کو کھولا گیا، اور آسان کر لیں، نصرہ، اس نے مدد کی، مدد کرنے والا کون ہوگا، ناصر، جس کی مدد کی گئی وہ کون ہے، منصور۔ تو
آپ کو ٹی پی آئی کے میتھڈ سے فاعل اور مفعول کا اشارہ آ گیا. اب آ جاتا ہے فعل, کام کا نام, یعنی کہ جو کام ہے اس کا جو نام ہے اس کے لیے ہم نے اشارہ رکھا ہوا ہے. مٹھی بند کر کے آپ اس طرح سامنے لے آئیں, ٹھیک ہے نا, فعلن, بالکل ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو اب اس کی ہم پریکٹس کر لیں. فاعلن, مفعول, فعل, فاعل, مفعول, فعل. ٹی پی آئی کا میتھڈ کلیئر ہو گیا ہمارا. پریکٹس کرتے ہیں اس کی. فاعل, کام کرنے والا ہو گیا. مفعول, جس پر کام کا اثر پڑا. اور فعل, ٹھیک ہے نا, ہاں, کام کا نام یا وہی کرنا ہو گیا. اب آپ دیکھیں ذرا, یہ ٹیبل ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. کیسے؟ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر نہیں, اور یہ 3 اسم آ گئے. تو اب اگر میں آپ کو فاعلہ بتاؤں تو آپ یہ باقی سارے صیغے فعل ماضی کے بنا سکتے ہیں آرام سے. اگر میں یفعلو بتاؤں تو آپ یہ بنا لیں گے سارے. اگر میں آپ کو افعل بتا دوں, امر کا پہلا صیغہ, تو آپ یہ سارے بنا لیں گے. یہ 3 اسم آپ کو اب یاد کرنے پڑیں گے, اس میں ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس پورے ٹیبل کو ہم کس طرح سے پریکٹس کریں گے وہ بھی دیکھ لیں. فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعل, مفعول, فعل. اچھا, اب اس کو آپ بغیر تنوین کے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ وقف کریں گے وہ آپ کو آتا ہوگا, اس کی پریکٹس کر لیں. فاعل, مفعول, فعل, جو آپ کو آسان لگ رہا ہے وہ پریکٹس کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیول پہ آپ نے سیکھنا ہے. جس کو تنوین کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے وہ تنوین کے ساتھ کر لے, جو بغیر تنوین کے کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ کر لے. پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب فعلہ سے ہمارا جو 3 اسم بنے, فاعل, مفعول, فعل, کوئی اچھا کام اگر کر رہے ہیں تو ہم سوال کریں حل انت فاعل, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا فاعل. اگر میں پوچھوں حل انتم فاعلون, آپ کیا کہیں گے؟ نعم نحن فاعل. اپنی طرف بات کریں گے, نحن, ٹھیک ہے. اب جو میں نے آپ کو دوسرے فعل بتا دیے, اب فتح سے کیا بنے گا؟ فاتحن, کھولنے والا ہو گیا. مفتوحن, جس کو کھولا گیا. اور فتحن, کھولنا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تینوں اسم میں, اس لیے ہم ان کے آخر میں تنوین لگا رہے ہیں. آپ نے اسم کی پہچان بھی پڑھ لی ہوئی ہے, کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کو فیل تو نہیں کہیں گے نا آپ, ٹھیک ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ ہاں, آپ کی گردان کی ٹیبل میں باقی سارے فیل تھے, یہ 3 جو ہے نا یہ اسم ہے. اس کو پکا کر لیں اچھی طریقے سے, ٹھیک ہے. اسی فیل سے ریلیٹڈ, ہاں, اس فیل کو, جی, کیٹیگری اسم کی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کرنے والا ہے نا اس کا. اس کی بھی سوال جواب میں پریکٹس کر لیتے ہیں. اب کوئی دروازے کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے, کامیاب ہونے کی بات ہو رہی ہے, دونوں میننگ میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. حل انت فاتحن, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا فاتح. حل المسجد مفتوحن, کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم المسجد مفتوحن. آپ دروازے کا پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. حل الباب مفتوحن, کیا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ یہاں کھلا ہوا ہے, تو ایسا نہیں. اب ایک اور فعل آپ نے جاعلہ سیکھا تھا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس سے آپ پھر جاعلن, مجعولن اور جاعلن, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اسی سے سوال جواب بھی آپ بنا لیں گے. حل انت جاعلن, نعم انا جاعلن. ناصر صاحب کا نام آ گیا, کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ناصر صاحب کون ہے؟ آپ سب کی مدد کرنے والے. اور آپ سب لوگ کون ہیں؟ آپ سب منصور ہیں, ٹھیک ہے. تو ناصر صاحب تو تیار ہیں مدد کرنے کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں ان کی مدد
حاصل کرنے کے لیے ہے. تو نام لکھا ہے ناصر صاحب کے پاس آپ لوگ اپنے اپنے, ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی کتنے لوگ ناصر صاحب سے ہیلپ لے رہے ہیں یہ پہلے بتائیں. 1 2 3 4 5, اس کا مطلب باقی سب کو ضرورت ہی نہیں ہے. مڈ کوئز میں جس نے 70 سے اوپر نمبر لیے تھے نا اس کو کوئی ضرورت نہیں ناصر صاحب کے پاس جائے, مگر جس کے 70 سے کم مارکس تھے نا اس کے لیے مسٹ ہے کہ ناصر صاحب سے رابطہ کرے. ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, بیچارے پابندی سے آ کر کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہر سیٹرڈے سنڈے دونوں دن, ٹھیک ہے. QC2 کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں وہ 1 کو بھی. تو غنیمت جانے ان کی موجودگی کو, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, ہمیں نہیں ملتا تھا کوئی ایسے بندہ 24 آور اویلیبل ہے سکھانے کے لیے. گھر چلے جائیں اب ان کے قریب ہی ہے گھر ان کا, اسپیشل کلاس لے لیں, یہاں اپائنٹمنٹ لے لیں ان سے کہ جی میں دن میں اس وقت آ سکتا ہوں, یہ آ جائیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں ناصر صاحب ویک ڈیز میں اگر کوئی مارننگ ٹائم میں آپ سے اسپیشل سیشن یہاں پہ کوئی لینا چاہے تو آپ اویلیبل ہوتے ہیں نا. دیکھیں ماشاء اللہ سے, اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے نا. اور آپ کو کوئی اس کا یہاں پہ کوئی پیش ہے تو ہم نہیں کر رہے ناصر صاحب. اس کام کے لیے کوئی دنیاوی لالچ تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ٹائم یہاں دے رہے ہیں نا اس کا بھی الٹا ہی ہمیں پیسے دیتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, پوچھ لیں سے, ٹھیک ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا اگر ہم کسی کا ٹائم لیں تو ہم اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں فار ہز ٹائم, یہاں الٹا حساب ہے. تو اس کو غنیمت جانے, ان سے جتنا سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیکھ لیں. ناصر کون ہے؟ مدد کرنے والا, اب یاد رہے گا ہمیں. منصور کون ہے؟ جس کی مدد کی گئی. اور نصرن مدد کرنا, یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہو گیا, ٹھیک ہے. سوال جواب اس کے. پھر اسی پیٹرن پہ خالق, مخلوق, خلق, رازق, مرزوق, رزق ہو جائے گا, ذاکر, مذکور, ذکر ہو جائے گا, اور عابد عبادت کرنے والا. معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی گئی. اور اس کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ عبادتن. یہ یاد رکھیں, عام طور پہ غلطی کر رہے ہیں لوگ, اس کو عبد بنا دیتے ہیں. عبد ہم نے کیا پڑھا ہے, وہ کیا ہے؟ بندہ یا غلام, ہے نا. تو یہ عبادتن ہے. یہ عبادت جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا, اس کا مصدر یہ ہے, اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہے آپ, ٹھیک ہے. ضربہ سے آ جائیں, ضارب مارنے والا ہو گیا, مضروب جس کو مارا گیا, ضربن مارنا. اسی طرح اس کے بھی سوال جواب ہو جائیں گے آپ کے. سامع سننے والا, اس کی تو بہت پریکٹس کر چکے ہیں ہم. جب ہم نے سمیع کی گردان کی تھی تو اس میں ہم نے پریکٹس کی تھی نا. سامع کون ہوگا؟ سننے والا. مسموع کون ہوگا؟ جس کو سنا گیا, ٹھیک ہے نا. اور سمعن سننا, ٹھیک ہے نا. چلیں, تو اب آپ سوال جواب میں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. حل انت سامعن, تو آپ کہیں گے نعم انا سامع, ٹھیک ہے. علیمہ سے عالم جاننے والا ہو گیا, معلوم جس کو جانا گیا, علم. اسی طرح عاملہ سے عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا. اب آج کل تو نہیں, ہمارے بچپن میں وہ اسٹیج کے اوپر کرتے تھے, ہاں, یا سڑک کے اوپر ڈگڈگی لے کے, ہم کون؟ عامل. تم کون؟ معمول. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ تو ہماری عمر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ یاد ہے. نقطہ تعلیم, دعوت دینے کا انداز. ہاں یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ آج رات کو کھانے کے لیے آ جائیے گا, آپ کا دل کرے گا آنے کے لیے؟ نہیں یار, کتنی بے دلی سے یہ بات ہے, یار اس سے اچھا ہے بھوکا رہ لوں گا. اتنی بے دلی سے آپ انوائٹ کر رہے ہیں مجھے, تو بہتر ہے کہ میں بھوکا رہ لوں, ٹھیک ہے. دعوت پہ نہیں آ رہا. اگر میں بہت ہی شوق سے آپ سے کہوں کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آج آپ کھانا میرے ساتھ تناول فرما لیں, آپ کا بھی دل چاہے گا کہ ہاں یار اتنی محبت شوق سے بلا رہا ہے بندہ تو چلا گیا. تو اب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے نا, یہ مثال ہمارے اپنے لیے ہی ہے کہ اب ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے, اپنے دماغ کو دعوت دینی ہے کہ بھئی سیکھنے والے بنو. تو کیا میں بہت ہی بے دلی سے اپنے ذہن کو دعوت دوں گا یا بہت ہی شوق کے ساتھ دوں گا, خوشی کے ساتھ دوں گا؟ تو اس کو خوشی خوشی سیکھنے والے بنے ہم لوگ, ٹھیک ہے. تھکے ہوئے ذہن, مردہ دلی کے ساتھ, ہاف ہارٹیڈلی آج کلاس میں چلے گئے, کل نہیں آئے, لیٹ آ گئے, شام کو
2 घंटे प्लान किया था कि हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, इसकी वर्कबुक करेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहे, दोस्तों पे चले गए, तो इस तरह से नहीं होगा। डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए होंगी सीखने के लिए, ठीक है। तो मोहब्बत और शौक के साथ, और आज ही हमने कहा था अमल से शुक्र करना है, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आपने कुरान को सीखने वाला बनना है और फिर सिखाने वाला बनना है इंशाअल्लाह। तो ये हबीबुल्लाह साहब आ गए हैं, मेरा ख्याल है ये होमवर्क वगैरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आप लोगों ने सबक नंबर 18 मुकम्मल कर लिया है, 222 अल्फाज सीख लिए हैं। ये 7 होमवर्क जो है ना, ये आपने नहीं भूलना है, ये साथ साथ करते रहें इंशाल्लाह। ये कोर्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे के लिए भी ये जो एफर्ट्स है ना, ये आपको काम आएंगी, ठीक है। जो वोकैबुलरी कार्ड हमने दिया था उसको लेसन वाइज याद करते रहें। और टीचर बनने के लिए अब क्या करना है, आपने तैयारी करनी है, गर्दाने सारी फर याद होनी चाहिए सबसे पहली चीज। उसके बाद फाइनल क्विज में अच्छे मार्क्स लें, एक्सेलेंस का सर्टिफिकेट भी लें। टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप मैंने कहा था हम अनकरीब प्लान कर रहे हैं, यहीं पे कराएंगे इंशाल्लाह। तो क्यों भाई नासिर साहब, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कराएंगे ना हम यहाँ पे इंशाल्लाह। देखिए नासिर साहब भी तैयार हैं जी, जाहिर सी बात है। तो आप लोग तैयारी करें उसके लिए भी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। पहला लेसन मेरा मुकम्मल हो गया हुआ है, ब्रेक कर ले। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद एक मरतबा फिर आज के दूसरे सबक के लिए, लेसन नंबर 19। और जिस तरह मैंने कहा था कि आज इंशाल्लाह आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, सीखने की दुआ और सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, और ग्रामर में जो आपने इस्म, फाइल, मफूल और मस्तर सीखा था उसी की दूसरी फॉर्म्स की प्रैक्टिस कर लेंगे हम, यानी कि दूसरे अफाल से। नई चीज कुछ नहीं सीख रहे हैं। हाँ, मुअन्नस के सीगे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे आज। तो सबक नंबर 19 के अख्तिताम तक आप जो है वो 232 अल्फाज सीखेंगे। जो वोकैबुलरी कार्ड हमने दिया उसमें कितने अल्फाज हैं कुल? हाँ नहीं, कार्ड में कितने अल्फाज हैं? 232 ही होने चाहिए मेरा ख्याल है। तो टारगेट हमारा क्या था? 50%। कुल कितने अल्फाज हैं कुरान करीम में? तो हाफ कितना होता है? 39। तो उससे तो ऊपर ही आ जाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब सीखते हैं तैयारी का बेहतरीन तरीके के बारे में। क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहली चीज तो बार बार दुआ, ठीक है ना। ये हम पहले से बात करते आ रहे हैं, हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके मांगेंगे कि भाई इतनी उम्र गुजर गई अभी तक कुरान नहीं समझ में आ रहा था, अब सीख रहे हैं तो इसको हमारे लिए अल्लाह ताला आसान कर दें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीजें भी सीख रहे होते हैं तो उसमें भी कुछ वसाइल का इस्तेमाल करते होते हैं हम। हो गई लेडीज की क्लास, ठीक हो गई है? क्या मसला है कोई? हाँ, हबीबुल्लाह, ये जो कूलिंग वाला है ना उसको लो पे ही रहने दें और देखें तो वाला मिक्स करना, उसके साथ अभी तो एयर वाटर ही चल रहा होगा, वो आप ऑन करके देखो ना, पता चल जाएगा कि ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर रहे होते हैं ना। जैसे एक जमाने में पेपर नहीं था तो लोग सीखने के लिए फिर दीवारों पे लिखते थे, कुछ इस तरह का काम करते थे। फिर कागज बन गया तो कागज पे लिखने लगे। कलम नहीं थे तो दरख्तों की टहनियों से कुछ काम चलाया करते थे। कुछ और तरीके होते थे प्रिमिटिव, वो जो केव आर्ट आजकल आ रहा होता है उसको देखें आप। कलम आ गए तो कलम से, फिर उसके बाद ये स्मार्ट गैजेट्स आ गई, लैपटॉप आ गया आपके पास, टैबलेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया, तो ये सारे रिसोर्सेज ही है ना। ऑडियो नहीं थी पहले, स्पीकर्स अब आ गए आपके पास, लाउड स्पीकर्स आ गए,
इसी तरह माइक आ गए। तो ये सारी चीजें क्या है, वीडियोज आ गई, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर अब आप हमारी वीडियो देख लेते हैं लेसन की। तो रिसोर्सेज तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो गई हैं पहले जमाने के बनस्बत, हम उनको इस्तेमाल करने वाले बने। ये वसाइल किसने मुहैया किए हमें? अल्लाह ताला ने मुहैया किए। फिर एक और चीज सीखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो हम क्विज में मार्क्स वगैरह दे रहे होते हैं ना, कि भाई आपस में कुछ थोड़ा सा कंपटीशन तो होना चाहिए ना। क्लास में आपने 20 लेसन पढ़े हैं 10 सेशन के अंदर, तो किसने अच्छा सीखा है, किसने ज्यादा मेहनत की है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है फिर, टेस्ट एग्जाम, तो कंपटीशन भी होना चाहिए उसके लिए। ये तीन चीजें आज के लेसन में हम सीखेंगे, 1 2 3। तो 1 के लिए जो हमारी रेफरेंस वाली आयत है वो सूरह तहा की आयत नंबर 114, ठीक है। ये आयत तो थोड़ी सी लंबी है, मगर उसका एक हिस्सा जो है ना वो आपके सिलेबस में शामिल है। इसको सुन लेते हैं। वैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इससे शुरू में पहले जो वाह और कुल आया है ना, वो किस लिए आया है? ये खिताब किससे है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये दुआ सिर्फ उनके करने के लिए थी क्या? सोचने वाली बात है कि भाई कुरान में अल्लाह ताला ने अगर ये आयत नाजिल कर दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कहना होता तो वैसे ही जिब्राइल इस्लाम से मैसेज दिलवा देते। कुरान में आयत क्यों आई है? ये हमारे लिए है कि हमने इस दुआ को उतनी अहमियत के साथ पढ़ना है कि जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, और किस काम के लिए कह रहे हैं, ये यही कुरान सीखने के लिए। तो फिर हमें, हम दूसरी चीजें दुनियावी उलूम सीखने के लिए भी ये दुआ मांग रहे होते हैं, तो कुरान का इल्म सीखने के लिए भी इस दुआ को अपना मामूल बना लेना चाहिए हमें। ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। आइए देखते हैं लफ्जी तर्जुमा। रब्बी, ये मैंने बताया था ना, ये जेर जो है ये बता रही है कि इसके अंदर या छुपी हुई है। तो ए मेरे रब, ठीक है। ए क्यों लगाया इसके शुरू में? इसका उसूल जो है वो आप इंशाल्लाह ग्रामर में थोड़ा सा आगे जाकर के सीखेंगे। ये दोनों चीजें इसमें छुपी हुई है, ए और मेरे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए रब, रब का हमें मफहूम अच्छी तरह से पता चल चुका है कि भाई कितना अजीम रब है वो, और मेरा रब है। तो उससे मैं मांग रहा हूं, ए मेरे रब जिदनी। जिद के साथ में या लगाऊं तो मुश्किल हो जाएगा उसको पढ़ना, तो अरबों ने क्या किया, नून बीच में इजाफा कर दिया। जिद है फेल अमर। अभी तक आपने जो फेल अमर पढ़े हैं वो 3 हरूफ वाले पढ़े हैं ना, इस तरह के नहीं पढ़े, मगर कुछ कुछ आते रहते। जैसे वहां पे वाकिना में की पढ़ा था आपने, एक एक हर्फ वाला भी फेल अमर आता है, की, याद है ना। वाकिना अज़ाब अन्नार में की था ना, फेल अमर था। यहाँ पे जिद फेल अमर है, ठीक है। तो अभी आपने ज्यादा वाले पढ़ लिए हैं, तो इंशाल्लाह कम वाले भी सीख लेंगे। ज्यादा कर फेल अमर है, ये जिद, इशारा भी कर सकते हैं इसका, जिद। और यहाँ पे फेल अमर मैंने बताया था, जब अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं तो फिर वो दुआ बन जाती है, ज्यादा कर। नून अरबों ने बोलने के लिए इसमें इजाफा कर दिया, असल में ये या जो है ये वही है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। जिद नी तोड़ के मैं लिखूंगा तो ये नून भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ जिद प्लस या भी लिख दूं तो काफी है, ठीक है। इल्मन, अब ये है इल्म, ये जो 2 जबर लगे हुए थे ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मफूल बन गया, इसलिए तर्जुमे में इल्म में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रामर में कि इससे तर्जुमा कैसे चेंज हो रहा है मेरा। ज्यादा कर मुझे इल्म में। वैसे इल्मन जो है, इल्मुन, इल्मन, इल्मिन, तीनों का माना एक ही है, हमने कहा हुआ था आपको। जुमले में पोजीशन के हिसाब से फिर हमने देखा कि यहाँ पे में का इजाफा करना जरूरी है। इल्म, हाँ, अलीम, अलीमा से आपने किया ना, आलिमुन, मालूमुन, और क्या था, इल्म।
آپ پوری پڑھ لیے گا جا کر کے, آپ دیکھیں گے کہ یہ اسپیشلی قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ پوری آیت ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. آج حافظ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے, چھوٹے حافظ صاحب ہمارے آج. چلیں پتہ کر لیجئے گا بھائی, اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ. ذاکر صاحب کورس کوآرڈینیٹر, کورس کا پتہ رکھنا چاہیے نا. اب سوچے ذرا ایک شخص اس کا کل کوئی بڑا آپریشن ہونا ہے تو وہ کیسے مانگے گا؟ کچھ لوگ ہیں ابھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہارٹ کا آپریشن وغیرہ بھی ہوا ہے ان کا, تو ایسے ہی کسی کا کوئی بڑا آپریشن ہونا ہو تو ایک دن پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگے گا؟ ہاں, تو اہمیت جس پڑھ رہے ہیں, مسجد میں گئے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے, کچھ پتہ نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تلاوت کر دی, ہاں جی رمضان میں 1 قرآن ختم ہو گیا, 2 ختم ہو گیا, 3 ختم ہو گیا, کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب ہوش آیا ہے ہمیں, اب ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے, تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایمرجنسی سمجھ کے سیکھیں, تڑپ سے, شدت سے, دل سے, اور بار بار. جو میں نے بتایا کہ علم سیکھنے کی دعا ہو رہی ہے نا, سب سے اہم علم کس کا ہے؟ قرآن کا. سیدھی سی بات ہے. تو اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے, تو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہ جہالت ہے, ہم نے دوسری چیزوں میں جہالت میں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اچھا ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, مگر قرآن اگر نہیں آ رہا ہے تو فکر کتنی ہونی چاہیے ہمیں, سوچنے والی بات ہے. تو علم سب سے اہم علم جو ہے وہ قرآن کا ہے, اس کی بہت زیادہ ہم نے دعا کرنی ہے. یہ ہمارا پہلا جو آج کا لیسن ہے نا, بہت اہم, کہ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. یہ وہی والی بات ہے کہ صرف دعا سے تو کام نہیں چلے گا نا, کہ میٹرک کا بچہ دعا کر رہا ہے کہ میرا A گریڈ آ جائے, کتاب کھول نہیں رہا ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ محنت اتنی ہی کی جائے. علم پھر کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, اور اس کو پھیلایا جائے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو, زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا, اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اسی تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیں. ربی, اے میرے رب, زدنی, زیادہ کر مجھے, علمن, علم میں. اب دوسری چیز آ گئی. ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلی چیز تھی دعا, دوسری چیز تھی وسائل کا استعمال, تیسری چیز تھی مسابقت کا جذبہ. تو اب دوسرے پہ آ جائیں. وسائل کے استعمال کے بارے میں ریفرنس آیت کون سی ہے ہماری؟ سورہ العلق, الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلم کا ذکر کیا ہے, سن لیں اس کو بھی. الذی علم بالقلم. کیوں قلم کا ذکر آیا اس آیت میں؟ جس نے سکھایا قلم سے. جی ہاں, یہ صرف قلم نہیں ہے, یہ سارے گیجٹس میں آتے ہیں جو جو وسائل ہیں. الذی, وہ جو, جس نے, یہی ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. الذی, الذین, اس کی جمع ہوتی ہے. علامہ, آج ہی آپ نے سیکھا تھا. اچھا اس کا ریفرنس بھی تو یاد ہے نا ہمیں, صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, علامہ آج سیکھ لیا تھا نا ہم نے, جو حدیث پڑھی تھی اس میں علامہ ہو, یہ وہی علامہ ہے. یہاں پڑھا تھا ہم نے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. تو علامہ کیا ہے؟ اس نے سکھایا. تو آ گیا نا یہاں پہ الذی علمہ, وہ جو, جس نے سکھایا. ٹھیک ہے, بالقلم. تو بی, بازر بھی سے ہو گیا, اور القلم, یہاں پہ قلم کا ذکر ہے.
اسباق کیا ہے؟ فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے لیے میں قلم کا استعمال کروں گا. یہ کہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بھی بتا دوں. آج کل لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے فنگر سے. جو چیز اپنے پین پینسل سے آپ خود کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں نا، وہ بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے ہمارے، بجائے اس کے کہ آپ لکھا ہوا پڑھ لیں، دیکھ لیں اسکرین کے اوپر. تو اس لیے نوٹ بک ہم ہمیشہ کہتے ہیں بک مت لے کے آئیں کلاس میں، نوٹ بک ضرور لانی اور اس میں لکھتے رہیں. گھر میں بھی جب پڑھنے بیٹھیں کتاب کھولے نا، شارٹ کے لوگ کہتے ہیں اسی کتاب میں کنارے پہ لکھ دو. نہیں، نوٹ بک اچھی سی بنائیں، اچھا اچھا لکھیں. لوگوں نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت رجسٹر سے بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ ہر لیسن کی پوری چیزیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے لکھنے کا جو فائدہ ہے نا وہ کسی اور طریقے میں آ نہیں سکتا. تو اس لیے آپ لوگ بھی ہیبٹ بنائیں، خاص طور سے جو لوگ کمزور ہیں تھوڑا سا اس کورس کے اندر. وہ ابھی 2 ہفتے ہیں ہمارے، ان 2 ہفتوں میں لکھ لکھ کر کے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں. اچھا اب وہ ثواب کی بات پہ آ جاتے ہیں. چلے ہم ثواب پہ تو بڑے گریڈی ہوتے ہیں نا. تو اب آپ سوچیں گے قرآن کا ایک لفظ لکھنے کا اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ ہزاروں نے کیا ہیں، تو پھر ہم ہر لفظ لکھنا شروع کر دیں گے نا. ایسا ہی ہے. تو یہی سمجھ کے لکھنا شروع کر دیں. لکھیں ضرور اپنے ہاتھ سے. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں نا آن لائن والے ہوم ورک دے دیں ہمیں، ٹک ٹک کر دیں گے ہم، ملٹیپل چوائس والے دے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہاتھ سے لکھیں. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب آپ کے پاس موجود ہے. سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ. کچھ لوگ جو جب انجینئرنگ کر رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کچھ لوگ بڑی پوری تیاری ویاری کر کر کے اپنی وہ پریپ میں جو ہے ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے پڑھائی شروع کرتے تھے. تو ہم کہتے کہ بھلے پڑھیں اچھا نہیں مگر تیاری تو پوری ہے. تو ابھی بھی یہی ہے کہ ہم جب تیاری کریں نا، پین کاغذ سب چیزیں لے کر کے کہ بھئی یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا میں نے QC1 کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو نیت کیجئے پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ علم ہے نا، سیکھنا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. اور لوگوں نے بنایا ہوا ہے. جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو، آج گھر جا کے کوشش کر لیجیے. آیت الکرسی کس کس کو یاد نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کلاس میں. اس کا مطلب ہے آیت الکرسی سب کو یاد ہے. دعائے قنوت کس کس کو یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے نا. آج گھر جائیں، کاغذ قلم لیں، ذرا آیت الکرسی یا دعائے قنوت ذرا لکھنے کی کوشش کریں، لگ پتا جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے عادت بنائے. اب جو سیکھ رہے ہیں نا، لکھ لکھ کے سیکھ. QC1 QC2 QC3 ہر لفظ آپ کو لکھنا آنا چاہیے، پھر اچھی لرننگ ہوگی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا مجھے یاد نہیں رہتا، لکھا ہوا دکھائیں نا مجھے. کیوں نہیں یاد رہتا ہے؟ ضرور یاد رہے گا انشاءاللہ. چلو تو نیت کر لیں، ہم سب لکھ لکھ کے یاد کیا کریں گے. ٹھیک ہے، پریکٹس کر لیں اس کی. الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم سے. اب تیسری چیز جو ہم نے کہا تھا مسابقت کا جذبہ رکھنے کے لیے، ریفرنس کون سا ہے؟ سورۃ الملک کی 2 آیت ہے یہ ہماری. یہ بھی آیت تھوڑی سی لمبی ہے ہاں، مگر کچھ لوگوں کو سورۃ الملک یاد ہوگی اور رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں یقیناً. اس کا بس ایک ٹکڑا ہمارے سلیبس میں ہے. آیت کو ہم پہلے سن لیتے ہیں. ویسے یہ آیت کے باقی الفاظ بھی ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، بتا ہی دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. یہ بھی سب آتا ہے آپ کو، سلیبس میں نہیں ہے مگر کر لیں. کیا ہے الذی؟ بتائیں. وہ جو خلق، ہاں اس نے پیدا کیا، الموت موت کو، واہ الحیات لیبلوکم. یہ ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے میجورٹی کے لیے، اس کو سیکھ لیتے ہیں. یبلوا جو ہے نا، یبلو ہے اصل میں، بلا یبلو آزمائش.
ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے آزمائش کے لیے. اب اس سے پہلے لگ گیا لام زیر لی. فیل سے پہلے لی جب لگتا ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لام زیر لی فیل سے پہلے لگتا ہے تو فیل سے پہلے ادھر سے آ رہا ہے جواب نہیں فیل سے پہلے. ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ نے کہا ہے نا تاکہ نہیں وہاں پڑھا تھا ہم نے قرآن کریم کا جو نازل کرنے کا مقصد اللہ تعالی نے بتایا تھا کتاب انزلناہ مبارک اس لیے ٹھیک ہے. کم تم میں سے کون سا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہوئے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ہیں نا ہمارے پاس ماشاء اللہ سے. سنا ہے آپ نے کبھی ایو ای ہے سنا ہے؟ اچھا اشہاذہ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. اشہاذہ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. چلیں آپ نے بھی سنا ہوا ہے. یہ اشہاذہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایو شیء ھذا کون سی چیز ہے یہ. اس کو شارٹ میں ٹھیک ہے نا عش ہو گیا. ایو شیء بولتے بولتے شارٹ میں انہوں نے اس کو عش کر دیا. تو ایو جو ہے وہ کون ہے. اب یاد رہے گا ہمیں ریفرنس سے. کم تم میں سے کون. ایو کم کون تم میں سے. ٹھیک ہے. بِأَيِّ شَيْءٍ آتا ہے نا وہ قرآن نہیں وہ دوسرا تھوڑا سا مختلف ہے. بِأَيِّ شَيْءٍ جو آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ کون سی چیز ہے. احسن احسن ہم پڑھ چکے ہیں. حسن کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور احسن کیا تھا؟ ہاں. تو کون تم میں سے زیادہ بہتر ہوگا تو ترجمے کے لیے لگایا ہوا ہے نا پیچھے سے کیونکہ کنٹینیو ہو رہا ہے ترجمہ با محاورہ ہے. ہوگا یہاں پہ نہیں آ رہا ہے بس آسن ہو. کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے کس چیز میں؟ عمل میں. وہاں پہ تھا ربی زدنی علمن تھا نا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو آتا ہے نا. حسن اچھا ہے حسن زیادہ اچھا ہے. اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کبیر جو ہے وہ بڑا ہے اکبر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. صغیر چھوٹا ہے اصغر سب سے چھوٹا ہے. تو اسی طرح حسن اچھا ہے تو حسن جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو گیا. تو زیادہ اچھا جو ہے وہ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. عمل کی جمع اعمال ہے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا انما الاعمال. اور ربی زدنی علمن میں ہم نے کہا تھا زیادہ کر مجھے علم میں. اب یہاں پہ ہو رہی ہے کہ احسن و عملاً عمل میں کون بہتر ہوگا. کلیئر ہو گیا. تو یہ تیسری چیز بھی ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. اسباق اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون زیادہ خشوع اور زیادہ خضوع سے زیادہ اچھا تیار ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اہتمام کے ساتھ وضو کیا ہے کس نے. ٹھیک ہے. مگر اپنے ٹائم پہ. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دفتر کے ٹائم میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو نا کہ پورا آدھا گھنٹہ. آپ مڈل ایسٹ میں رہے ہوئے ہیں نا بتائیں اقبال صاحب کیا وہاں پہ بھی یہی کلچر ہے؟ اور اس وقت کی تنخواہ حلال ہے. یہ پاکستانیوں کا کام ہے. میں نے یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے صحیح مسلمان لوگ ہیں 5 سے 10 منٹ لگے گا ٹوٹل نماز کے اندر ان کو ورکنگ آورس میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو. ورنہ کوشش یہی ہوگی کہ جس وقت کی تنخواہ وہ لے رہے ہیں اس وقت میں یہ نہیں آدھے گھنٹے والی نماز نہیں ہوگی کہ تمام سے پہلے جوتے اتاریں گے موزے چپلیں پہنیں گے جائیں گے وضو کرنے کے لیے کسی جگہ واپس آئیں گے ٹہلتے ٹہلتے گپ سے چپیں لگاتے ہوئے پھر وہی جو بتا رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ. تو وہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ حرام کما رہے ہو. اس آدھے گھنٹے کی تنخواہ جو ہے نا وہ واپس کر دو کمپنی کو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے. بس
بس میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ اپنے ٹائم میں جو ہے نا، اپنے ٹائم میں جو ہے نا پورے اہتمام سے نماز پڑھیں. فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، گھر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر تو، یا مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو پورے اہتمام سے کریں، مگر جس وقت کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کو منیمم پہ رکھیں. گھروں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون اچھے اخلاق والا ہے، کون لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. دفتروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے، لوگوں کی ایمانداری سے کام کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں انفرادی کاموں میں، نماز، روزہ، ذکر، پھر اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف، نہیں انل منکر، ان چیزوں میں کون اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات کہی ہے نا یہاں پہ کہ جی میں نے تو آزمایا ہے تمہیں، تو مجھے کسی اور انوائرمنٹ، کسی اور کنڈیشن میں آزمایا ہوگا، آپ میں سے ہر ایک کو کسی اور کنڈیشن میں آزمایا ہوگا، ہم سب کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو پتا کیونکہ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا کہ ہمیں آزمانا ہے. تو اب آپ خود، ہر بندہ اپنا احتساب خود کر لے کہ مجھے کس سچویشن میں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. مجھ سے دولت لے کے آزما رہے ہیں، مجھے دولت دے کے آزما رہے ہیں، مجھ سے فیملی ممبرز چھین کر کے آزما رہے ہیں، مجھے فیملی ممبرز دے کے آزما رہے ہیں، مجھ سے نوکری چھین کے آزما رہے ہیں، مجھے نوکری دے کے آزما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو جو چیزیں ہیں، عہدہ، عزت سوسائٹی میں، جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دے کر کے آزمایا ہے یا لے کر کے آزمایا، دونوں طریقے ہوتے ہیں. تو اپنا اپنا احتساب خود کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے مطابق ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اس دن، جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں دیکھ لیں، اس کلاس میں بھی سب لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں بھی دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہن اتنا تیز نہیں دیا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ ایفرٹ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. کسی کو تلاش معاش میں مصروف ہے صبح سے رات تک، پھر بھی ٹائم نکال کر کے سیکھ رہا ہے وہ، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے اس کا درجہ زیادہ بلند ہونا چاہیے. اب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو انعام بھی وہیں سے ملے گا. ہم نے تو یہاں پہ مارکس دینے ہیں تو ہم دیکھیں گے پیپر میں کس نے اچھا کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے آپ نیت یہی رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں. مجھے میں بتائیں آپ نے کتنی گردانیں یاد کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ میں نے قرآن کے اتنے الفاظ جو ہیں وہ سیکھیں اور پروسیس کنٹینیو ہو رہے ہیں. چلیں پریکٹس کر لیں اس کی. ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہے، عملاً، عمل میں. ٹھیک ہے. تو اب مسابقت کا جذبہ جو ہے نا وہ یہی والی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، پھر آپ نے کیا کیا، دعا کر لی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تمام وسائل کا استعمال کیا، خاص کر قلم کا استعمال. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر مسابقت کا جذبہ لے کر کے اور محنت کرتے رہے. انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. پورا قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور پھر تدبر اور تذکر والے سٹیج پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یاد رکھیے شیطان جو ہے نا، ہم پہلے ہی بات کرتے ہیں کہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے نا. ٹھیک ہے. شیطان جو ہے وہ بہت ایکسپیرینس ہے، بہت تجربے کار ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک لوگوں کو بہکاتا چلا آ رہا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت ہی اسٹرانگ بیکنگ چاہیے. تو ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر شیطان نہیں بہکا سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے قرآن جب سیکھنا شروع کر دیا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے، انگاروں پہ لوٹ رہا ہوگا وہ اس وقت کہ میں نے تو اتنی مشکل سے ان کو قرآن سے دور کیا تھا، عربی زبان پھر کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ہمیں اگر ہم شیطان کو ناکام کر دیں. شیطان کو کامیاب کرنے کے لیے کیا ہوگا، اچھا کورس تو مکمل ہو گیا، اب اگلی کلاس میں تو ریویژن ہے، اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، اب جانے کی ضرورت ہے. یہ شیطان کا ہر بار آزمایا ہوا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ لیں آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے تو پھر شیطان کا تجربہ ایکسپیرینس کسی کام کا نہیں ہے. صرف آپ نے اللہ کے بھروسے پہ نیت کرنی ہے. شیطان بھی تیار ہے آپ کو بہکانے کے لیے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے. آج گھر جا کے لیسن کون ریوائز کرے گا، کون انتظار کر رہا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو میں جلدی سے دیکھوں گا.
کون انتظار کر رہا ہے؟ سلائیڈیں شیئر ہو جائیں گی تو میں جلدی سے وہ سلائیڈیں جو ہے وہ کھول کر کے پھر اپنے نوٹس کمپلیٹ کروں گا. کون ہوم ورک کر رہا ہے؟ کون پتہ چل جائے گی کہ بھئی شیطان کو خوش کر رہے ہیں ہم یا اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے. فرشتے دائیں والے فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں یا بائیں والا؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اس کام کا تیار رکھے, پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. یہ دعا بڑی سنسیئرلی کرتے رہیں, روز کرتے رہیں. چلیں لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. گرامر سے پہلے ایک دفعہ پھر ریمائنڈر, اگلی کلاس میں لیسن نمبر 20 ریویژن 1 سے 19 تک, ورک بک کی چیکنگ, گردانیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے, وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ساری گردانیں جتنی آپ نے پریکٹس, ایک ہفتہ ہے پورا آرام سے پریکٹس کر کے آئیں. چلیں گرامر میں آ جاتے ہیں. آج ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھنے ہیں تاکہ گردان کے ٹیبل ہمارا مکمل ہو جائے. اس کی ہم بات کر چکے ہیں, یہ جو 4 پیٹرن ہیں یہ بھی میں نے پچھلے لیسن میں بات کر لی تھی, اس کو میں بھی اسکپ کروں گا. ٹھیک ہے, ہم نے اسم, فاعل, مفعول اور مصدر بنانا سیکھ لیا ہے. آج کیا کر رہے ہیں ہم, سبق میں مؤنث کے صیغوں پہ آتے ہیں. پہلے ہم نے پہلے بات کی تھی, سب سے پہلے ضمائر سیکھے, ہم نے کہا ہوا, تو مؤنث کے لیے پھر کیا کیا تھا, لیفٹ ہینڈ سے یا. ضمائر میں یہی کام ہوا تھا نا. پھر ہم نے کہا تھا مسلمن, اس کی جب مؤنث کی طرف گئے تھے تو ہم نے کہا تھا مسلمتن. ٹھیک ہے, پھر ضمائر میں جب ہم نے اٹیچ والے پروناؤن سیکھے تو ہم نے کہا تھا ربہ, کتابہ, اس طرح سے. تو پھر مؤنث میں کیا کیا تھا, ربہا, کتابہا, دینہا, یہ کام کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آئیں گے فعل کے اندر. فعل میں جب آپ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے ہیں فعلا, تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. رائٹ ہینڈ سے جب میں اشارہ کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں, ہوا فعلا. اصل میں کہہ رہا ہوں فعلا, مگر ہوا فعلا ہے یہ. ٹھیک ہے, اس نے کیا. تو اب اس ہوا کی جگہ یہاں پہ ہیا لگا دیں, لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں, ہیا, اور فعلا کی جگہ آخر میں تا لگا دیں. مؤنث میں ہم نے کہا تھا نا کہ نزہت, عورت, ان سب میں آخر میں تا آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے یاد رکھ لیں کہ مذکر کا جو فعل ماضی ہے اس کو مؤنث بنانا ہے تو آخر میں تا لگا دیں. شروع میں جو ہوا چھپی ہوئی تھی اس کی جگہ ہیا ہو جائے گا. تو اب آپ کریں اشارہ رائٹ سائڈ سے, ہوا فاعلا, ہیا فاعلت. آپ چینج کریں لیفٹ سائڈ سے ایک ہی انگلی. ابھی مؤنث کا واحد سیکھ رہے ہیں, ابھی جمع نہیں سیکھ رہے ہیں, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, وقت آئے گا نا آگے جا کے انشاءاللہ. چلو, ہوا فعلا, اصل میں کیا ہم کہہ رہے ہیں, اس ایک مرد نے کیا. اب لیفٹ ہینڈ سے آ جائیں, ہیا فاعلت, اس ایک عورت نے کیا یا مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے, ہوا فاعلا, رائٹ ہینڈ سے کریں میرے ساتھ, رائٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ, ہوا فاعلا. اب چینج کریں ہاتھ, لیفٹ ہینڈ, ہیا فاعلت, لیفٹ ہینڈ. سب کا ہے بھائی لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے, چلیں پھر کریں, ہوا فاعلا, اس ایک مرد نے کیا, ہیا فاعلت, اس ایک عورت نے کیا. اب بغیر ترجمے بھی کر لیں تو میسج سمجھ میں آ رہا ہے نا. ہوا فاعلا, ہیا فاعلت. اب کوئی بھی فعل لے لیں, ہوا فتح, اس ایک مرد نے کھولا, ہیا فتحت, اس ایک عورت نے کھولا. ٹھیک ہے, ہوا جاعلا, ہیا جاعلت, ہوا نصرا, ہیا نصرت, ہوا عبدا, ہیا عبدت. کتنا آسان ہو گیا. جتنے فعل ماضی کے پہلے صیغے آتے ہیں نا, واحد میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بس ہوا کی جگہ ہیا لگائے, آخر میں تا ایڈ کرتے. اب آتے فعل مضارع کی طرف. فعل مضارع میں آپ نے کیا تھا یفعلو, تو اصل میں وہ کیا تھا, ہیا ہوا, ہاں اصل میں کیا تھا, ہوا یفعلو. ٹھیک ہے نا, جیسے ہوا فعلا تھا ایسے ہی فعل مضارع میں ہوا یفعلو. اب اس کو میں نے مؤنث بنانا ہے تو ہیا تو لگ جائے گا اس کے ساتھ, اور ہاتھ بھی لیفٹ ہو جائے گا, ادھر آ جاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو تا آخر میں لگتی تھی نا, اس کو تا کو شروع میں لگا لیں, تفعلو, ہیا تفعلو. ٹھیک ہے نا. اب کریں
हुआ यफालु, वो एक मर्द करता है या करेगा। हिया तफालु, वो एक औरत करती है या करेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर ले इसकी। हुआ यफालु, हिया तफालु, हुआ यफालु, हिया तफालु, इशारे के साथ करें। अब इन चारों की एक दफा हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से देखते हैं। हुआ फायला, हिया फायलत, हुआ यफालु, हिया तफालु। नहीं, ऊपर इशारा होगा, फेल मुजारे है ये, नीचे नहीं हो सकता। दोबारा से करें। हुआ फायला, हिया फायलत, हुआ यफालु, हिया तफालु। मैंने कहा था फेल मुजारे पे आवाज भी ऊंची होती है, हाथ भी ऊंचा होता है, तो हाथ यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप कोई भी फेल ले लें। फतहा का टेबल आपने किया, उसके एंड पे आप आ जाए मुअन्नस के सीगे कैसे करेंगे। हुआ फतहा, हिया फताहत, हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु। नसारा का टेबल आपने किया, कैसे किया। हुआ नसारा, हिया नसारत, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। आसान हो गया। इशारे, टीपीआई के इशारे के साथ। अब एक सिर्फ कंफ्यूजन रह जाती है। आप कहेंगे कि जी जब फेल मुजारे हमने किया तो यहाँ पे आपने कहा था हुआ के साथ यफालू, और यहाँ पे आपने कहा था तफालू, अंता अंता वाला तफालू था ना। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हिया तफालू, तो फर्क क्या दोनों। नहीं, हिया ना लगाए हम, फिर है पता कैसे चलेगा। माशाल्लाह, देखिए ये बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा है कि जुमले से पता चलेगा कि ये उस औरत की बात हो रही है या आप मर्द की बात हो रही है। उसका मतलब है गायब, थर्ड पर्सन है, आप सेकंड पर्सन है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे तन शुरू में कहता हूं, तन शुरू, तो तन शुरू का एक इशारा ये भी है और एक इशारा ये भी है। ठीक है, तो आपको जुमले से पता चल जाएगा कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाजिर से, मुखातब से, या गायब औरत की बात हो रही है। हिया तंसुरु कह रहा हूँ या अंता तंसुरु कह रहा हूँ। जरूरी तो नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने तो कहा ये ब्रैकेट में लिखा होता है। ठीक है ना, तो आप इससे याद रखेंगे कि ये तंसुरु या तफ, अभी तफालू भी रहते हैं, चले तफालू जो है, ये जो तफालू है ये अंता तफालू भी हो सकता है और हिया तफालू भी हो सकता है। ठीक है, जुमले से पता चलेगा हमें। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने यहाँ पे बता दूं। अब हम आगे चलते हैं। फाला, सबसे पहले फाला से फालत किया, यानी कि हम कह रहे हैं हुआ फाला से या फालत किया हमने। ठीक है, इसी तरह यफालू से तफालू किया तो हुआ यफालू से या तफालू किया। टीपीआई का मेथड सबको क्लियर हो गया हुआ है। ठीक है, अब पिछले टेबल्स में आप देखें, आपकी किताब के अंदर स्लाइडों में भी हम क्या करते हैं, एंड पे जो है ना आखिरी वाला मुअन्नस लिखते हैं, मगर प्रैक्टिस में हम उसको अलग से करेंगे। ये मैंने बता दिया। हुआ फतहा से हिया फतहत आता है, हुआ नसारा से हिया नसारत आ गया, हुआ दराबा से हिया दराबत आ गया, हुआ सामिया से हिया सामियत हो गया। फिर हुआ यफ्ताऊ से हिया तफ्ताऊ, हुआ यंसुरु से हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु से हिया तदरिबु, और हुआ यस्माउ से हिया तस्माउ। ठीक है, मगर जब जुमले में आएगा तो हुआ हिया नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ये अब आपकी जो गर्दान का बुनियादी टेबल है ये मुकम्मल हो गया है। इसमें एक चीज याद रखा है, जब आप फेल माजी के मुजक्कर के सीगे करेंगे उस वक्त इसको छोड़ दें, इनको हम एंड पे अलग से करेंगे। समझ आ गई बात। मुअन्नस के सीगे हम एंड पे अलग से करेंगे। ठीक है, और वही हुआ और हिया की पहचान के साथ। बाकी जो है ना ये सब आप इसी तरह से करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो आइए फाला का एक टेबल कंप्लीट गर्दान जो अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और फिर सबसे मैंने अगली दफा सुननी भी है। ठीक है, करें आइए। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना,
यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, हुवा फ़अला, हिया फ़अलत, हुवा यफ़अलु, हिया तफ़अलु। तो यहाँ तक जो पिछला टेबल था, अगर मुअन्नस के दोनों सीखे निकाल दें तो पिछली दफा मैंने कहा था आप सब लोगों से मैंने सुनना है, याद है ना? तो कौन कौन याद करके आया बता दे, शुरू कर दे। आखिर में बस ये हुआ और हिया भी ऐड करेंगे। अब आइए, हाँ जो याद है वो करा दें। आमिल, हाँ आमिल, मामूल, अमलुन, अमलुन। और अब हुआ अमीला भी हाँ, हुआ यहाँ से शुरू करें, राइट से। हुआ, हाँ अमीलत, हुआ या माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीक। इन्होंने असल फेल जो है वो अमीला से किया था। शुरू में मैं ये कहूँगा कि जो आसान वाले आपने किए हुए हैं, फतह नसरा वगैरह, पहले उनसे करें, फिर ज़रबा समिया में भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चले फतह से कौन कराएगा, आसान काम आ जाए माशाल्लाह। तहतु, यफ्तहु, यफ्तहु, यफ्तहूना, हाँ तफ्तहु, तफ्तहु, अफ्तहु, 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 ठीक है। तफ्तहूना, नफ्तहु। अब आ जाए इफ्ताह, इफ्तहू, ला तफ्तह, नहीं ला में एक, ला तफ्तह, ला तफ्तहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, फतहुन, हुवा फतह। थोड़ा सा नीचे करें, हाथ फेल माजी है ये, हुवा फतह, हाँ ये, हाँ हुआ यफ्तहू, या तफ्तहू, ऊपर 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 ऊपर, फेल मुजारे ऊपर। हाथ जब चेंज करें तो दूसरा हाथ नीचे कर लिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट और कौन आ रहा है, आइए बेटा आ जाए। कौन सा फेल करेंगे, नसरा, फतह, जाला करें। फतह के वजन पे, ये फाला के वजन पे जाला करें, शाबाश। यजअलू, नहीं नहीं यजअल नहीं, यजअलू ना, गुड, अजअलू, नजअलू, गुड। एक मिनट ठहर जाए, पीछे से जो बता रहे हैं ना, अब आपने आना है कराने के लिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपकी बारी है। माशाल्लाह, जाइलुन, 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 हुआ, हुआ जाइला, हाँ,
यजअलु तजअलु या तजअलु ता मुअन्नस में ता फेल मादी के आखिर में, जालत किया ना, यहाँ तजअलु करेंगे। मुअन्नस की ता एक क्या एंड पे लग रही है, एक के शुरू में लग रही है ता। ठीक हो गया, गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब कौन आ रहा है? आइए लियाकत साहब। सबने करना था भाई, ये तो मैंने सबको कहा हुआ था। नसारा करा दें आप, अगर नसारा आपको आता है, ये आगे नसारा एक मिनट, यंसुरूना ना, हाँ नहीं जमा है ना, ठीक है ना। यंसुरू वाहिद था, एक उंगली से कर लिया आपने, अब जमा के लिए 4 उंगलियां खोलेंगे ना, यंसुरूना। इधर देखें क्या लिखा है। अच्छा, तंसुरु, तंसुरु, अब नहीं सुर क्यों होगा भाई, पेश सब में पेश लगी हुई है जी। गुड, देखा, अब कोई बता भी रहा है और गलत बता रहा है, प्लीज मत बताएं, मैं खड़ा हूं यहाँ बताने के लिए ना उनको। आप उनसे पहले नहीं बोले, उनसे पहले जो बोल रहा है मैंने कहा था नेक्स्ट वो आगे कराएगा प्रैक्टिस यहाँ, लेट हिम थिंक, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, आप पहले करेंगे फेल अमर वाहिद का ना, उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुर, ला तंसुर ला तंसुर। अब आ जाते हैं नासिरुन, नासिरुन मंसूरन और नस्र। ये नासिर मंसूर तो याद रहने चाहिए। हुआ नसारा नहीं, हुआ नसारा देखें, फेल मादी का लेवल नीचे रखे ना, ये एल्बो को अपनी बॉडी के करीब करेंगे, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। हुआ नसारा या नसारत, हुआ यंसुरु या तंसुर। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इतने लोगों ने करेक्शन करा दी, इसका मतलब अब सबको आता है ना, अब सब लोग बारी बारी आएंगे। आइए, हाँ, और प्लीज इनको नहीं पढ़ाना है आपने, पूरी क्लास को पढ़ाइएगा ना जब आकर के। हाँ, यही वाला करा दें सर। एक मिनट, फेल माजी का लेवल नीचे रहे, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। यंसुरु, हाँ एक मिनट, एक उंगली, तंसुरु ये कौन था भाई? एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, ठहर जाए। फेल अमर का वाहिद क्या है? उनसुर, ठीक है ना, उसकी जमा क्या होगी? उनसुरु। इसमें तो नून नहीं लग रही, आखिर में किसने नून बोली है? करेक्ट करें इसको, चलें। आसिर, हुआ नसारा या माशाल्लाह। ज्यादा से शुरू कर दे।
हाँ जायला, जायलू, हाँ नहीं नहीं यहाँ से शुरू करें ना, जायला, हाँ जायलू, क्लास क्लास चल रही है मेरी, नहीं नहीं दोबारा से देखें, जायला किया ना आपने, जायलू, उसके बाद जालता, अंता वाली ता याद रखें, और तू, हाँ ठीक है, जालतुम, जालना, माशाल्लाह, गुड, या जालू, या जालू। एक बात सब लोग नोट कर लें, फेल मुजारे में जो आखिर में पेश है ना, उसको जज़म में तब्दील नहीं कर सकते आप, हाँ कोई तरीका नहीं है उसका, यफ़अलू, यफ़तहू, यंसुरू, सब के आखिर में पेश है, उसको आप जज़म में तब्दील नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं उसका, जब आएगा फिर मैं बताऊंगा कि कब होगा। चलो यजअलू, 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 तजअलू, अजअलू, नजअलू, नजअलू, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअल, ला तजअल, कोई बात नहीं है, जाइलुन, मजऊलुन, जा, हुवा जाइला, या जाइलत, हुवा यजअलू, या तजअलू। माशाल्लाह आप देखें, हाफ कोर्स में ज्वाइन करने के बाद भी अगर माशाल्लाह ये यहाँ आकर के करा देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये QC2 में आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई, बहुत सारे लोग बता रहे थे, अब आए ना बारी बारी। हुवा 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 जाइला, जाइलत, बस उसी में ता लगानी है ना, जाइला था जाइलत कर दिया, हो नहीं, हुआ से शुरू करें, हुआ जाइला, नहीं 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 नहीं, एक मिनट करने दें, देखिए हुआ के साथ जाइला आएगा, उधर ता नहीं लगा सकते आप एंड पे, उधर हिया के साथ आपने जरूर ता लगानी है। हुआ यजअलू, यजअलू, तजअलू, माशाल्लाह गुड, अच्छी कोशिश की आपने माशाल्लाह। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग रहते हैं भी, आइए आइए, सबने करना है भाई, कौन सा वाला सिर्फ आप ये बता दें मुझे, नसारा, दराबा और समया भी रहता है, आप बताएं, दराबा करा दें, नहीं नहीं, दरबता, 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 फालता की तरह, फालता, दरबता। अच्छा ये अब आपका जो लेवल फेल माजी का है ना, ये रहेगा, नहीं दरबतों के बाद आगे चले ना, अब यदरिबू से शुरू करेंगे, यदरिबू, यदरिबू, यदरिबूना, यदरिबूना, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, तदरिबूना, तदरिबू, इद इदरिब, इदरिब, हाँ इदरिबू, ला, हाँ ठीक है, ला तदरिब, ला तदरिब, माशाल्लाह, नहीं नून नहीं आई आखिर में, ला तदरिबू, गुड, दारिब, दारिब, अदरूब, दर्ब, दर्ब, हुआ दरबा, हुआ दरबा, या दरबत, दरबत, ठीक है, हुआ यदरिबू, हुआ यदरिबू, या तदरिबू,
तजरिबू। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फीक। आपको बुलाता हूँ, अभी ठहर जाना, ये बड़े बड़े लोग पीछे बैठे हुए हैं। आइए बुलाता हूँ, अभी आपकी बारी आएगी। कौन सा फेल कराएंगे आप? समिया है, नसारा कराएंगे? चलिए नसारा करा। नसरता। यंसुर नहीं, अभी तो मुज़क्कर खत्म नहीं हुआ है ना, वो तो मुअन्नस। उनसुरू, तंसुर, नासिर, मंसूर, नहीं, नस्र, हुआ नसारा, ये नसारत, हुआ यंसुरु, या तंसुर। माशाल्लाह, गुड। बस अब आप लोगों को आ तो गया, अभी सिर्फ क्या करना है, रवानी होनी चाहिए इसमें। एक हफ्ता है आपके पास, एक हफ्ते के बाद जब आप आएंगे तो आप सब लोगों को रवानी के साथ ये सुनाना चाहिए, ठीक है ना। चले नेक्स्ट कौन है? अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, आइए, सब ने कराना है भाई, छुट्टी जब होगी है। कौन सा वाला कराएंगे आप? समिया, समिया, नहीं, पहले समिया से शुरू करें ना। हाँ, नीचे फेल माजी का लेवल ये रखें, एल्बो करीब करने बॉडी के। फौजियों के लिए तो बड़ा आसान होता है, बेड लेवल। समिता, यस्मऊ, नहीं, तस्माऊ एक उंगली से, हाँ, नहीं, अस्मऊ, इस्मा, तस्मा, तस्माऊ, सामिउन, नहीं, ये देने वाला करें ना, ऐसे ऐसे देखिए इधर तक, ये यहाँ से ऊपर लाए, हाथ ऊपर, हाँ ऐसे, सामिउन, मस्मूउन, समउन। हुआ से शुरू करें, मेरा इस्तेकाक मजरू हो जाएगा अगर आपने मेरी तरफ इशारा करके हिया कह दिया तो। या सामियात, हुआ, हुआ, हो, हाँ, समियात, हाँ, हुआ यस्माऊ, हाँ, हिया तस्माऊ। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई? आइए आइए आइए, आ जाए जल्दी जल्दी। जल्दी से, कौन सा कराएंगे? फायला से फता, जायला, दरबा, समिया, सब आते हैं। फिर कौन सा आता है? फायला कराए, सबसे आसान है, फायला से शुरू। चले, इफअल, 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 फाइलुन, हुआ, हुआ फाइल,
یفعلو ویفعلو ویفعلو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, گڈ, ویل ڈن. نیکسٹ آ جائیں بھائی, بہت سارے لوگ رہتے ہیں, ہمت کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں ظفر صاحب نے ہمت کر لی تھی, تو اس بچے کو سب سے آخر میں بلانا ہے میں نے, ابھی پیچھے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں, آئیے. جو ایک دفعہ یہاں کے کرا دینا, اسی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ میری کیا کمزوریاں ہیں. تو کرانا سب نے, یہ میں بتا دوں آپ کوئی سا کرا دیں, فعلا اس نے کرا, آپ فتح کرا دیں, جعلا کرا دیں, نصرہ, ان کو مشکل ہونا, کس نے کرا تھا, کرا آپ کرائیے گا آگے. کوئی سا کرا دیں, جو آتا ہے کرا دیں. نہیں لا تنصر لا تنصروا منصور نصر وہ بھی ختم ہو گیا. ہوا ینصر یا تنصر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, یہ آپ کا انعام. چلیں اب باقی جو لوگ رہ گئے ہیں سب اچھی تیاری کریں, میرا خیال ہے اگلے ہفتے جو ہے نا وہ پھر سب نے سنانا ہوگا. لاسٹ میں نے کہا تھا اس چھوٹے بچے سے سنوں گا میں, تو آ جائیں بیٹا, آپ کون سی سنائیں گے, کرائیں زور سے, سب اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. فالتم ذرا سامنے کریں نا, فالتم یہاں کریں سامنے. ہاں گڈ. فاعل مفعول. صحیح صحیح. ہوا فاعل یا فاعل ہوا یفعل یا تفعل. ماشاء اللہ یہ آپ کا انعام, گڈ, شاباش بھائی. جو لوگ نہیں, جنہوں نے ہمت کی نا یہاں آ کے سنانے کی, میرا خیال ہے اس بچے سے کچھ تھوڑا سا نصیحت حاصل کر لیں. اور آپ سے اینڈ پہ سنوں گا, ابھی کلاس ختم کرتے. کچھ لوگوں نے بیگ اپنے باندھنے شروع کر دیے ہیں جانے کے لیے, تو یہ ساری گردانیں جو ہے نا آپ کو پوری آنی چاہیے. اگلی کلاس میں جب ہم ریویژن کریں گے اس میں سب لوگوں نے سنانی ہوگی. نقطۂ تعلیم کیا ہے, ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ بھائی کتنا ہمیں یاد رہتا ہے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں, 35% جو ہم سنتے ہیں, 50% جو ہم دیکھتے ہیں, 60% جو ہم کہتے ہیں, 75% جو ہم کرتے ہیں, 95% جو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے کہتے کرتے ہیں. 100% کب ہوگا, جب سکھائیں گے آپ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ یاد رکھیں کہ اب آپ سب نے ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیسن مکمل ہو گیا ہے. جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جن جن لوگوں نے آگے سنایا تھا ان کو تو میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ آپ کسی 2 میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. باقی سب لوگوں نے ابھی 1 ہفتہ اور ہے, کوشش کریں, اور اس کے بعد پھر فائنل ایگزام بھی ہوگا, تو اس کے بعد پھر آپ کسی 2 کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے انشاءاللہ. نیت ضرور کر لیں کہ بھئی آپ نے کسی 2 بھی کرنا ہے اور پھر ٹیچر بھی بننا ہے. ٹھیک ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.